بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام اور میرے تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں اور صحابہ کے ساتھ اور انصاری مدینہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اسلام کی مسجد تھی، مسجد قباء، اس کی بنیاد رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کے تعمیر میں شرکت فرمائی۔ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تقریباً یہاں پر قیام فرمایا۔ مسجد قباء میں یا مسجد قباء کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو 14 دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد چونکہ مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فاصلہ ہے، کچھ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ڈرائیو اگر آپ کسی گاڑی سے جاتے ہیں تو آپ 5 سے 6 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اتنے فاصلے پر مسجد قباء مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلے پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے، بچے بڑے سب بیتاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، اور ہر ایک یہ کہتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جب مدینہ منورے کی گلیوں میں کھیلتے تھے تو آپس میں وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مرحبا کہتے تھے، ویلکم کرتے تھے، اور چھوٹے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوش آمدید کی باتیں کرتے تھے آپس میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ روانہ ہوئے مسجد قباء سے، تو جتنے بھی مدینے کے لوگ تھے وہ اپنے گھروں کے چھتوں پر آ کر کے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کے لیے، اور سب کہتے تھے کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء نبی اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ اب ہمارے اس شہر کے اندر امن اور سکون اور ہر اعتبار سے خوشیاں آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کے اوپر تشریف فرما ہے، اور مدینے کا ہر انصاری، جتنے بھی قیام وہاں کے مقیمین تھے، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ جائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی نا، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، اس کا جو لفظی ترجمہ اور پھر اس کی جو تفسیر ہیں، کیونکہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، یہ اسی موقع پر نازل ہوئی کہ جب انصاری مدینہ نے، جو وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جو ویلکم کیا، دل سے کیا، اتنے دل سے کیا کہ ان کو پتا تھا
کہ جو مہاجرین ہیں جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں، ان کے وہاں جائیدادیں تھی، ان کے کاروبار اور ان کے گھر بار سب چیزوں کو یہ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں اور اللہ کی دین کے خاطر آئے ہیں، دین اسلام کے خاطر یہ ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے یہ اللہ کے حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر یہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے یہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ یہ لوگ جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، والذین تبوؤا الدار والایمان، جو مدینہ منورہ کو اپنا گھر بنا کر کے اور ایمان کو اپنا سہارا بنایا، کن لوگوں نے؟ مدینہ کے رہنے والوں نے۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے ان سے انہوں نے محبت کی، ایسی محبت دکھائی، اتنا پیار دکھایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک انصاری بھائی صحابی یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، صحابی ہیں، یہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے 2 باغ ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں۔ انہوں نے کہا میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر کے جب وہ عدت پوری کرے تو میں آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، یا آپ ان کا ایمان دیکھیں، آپ ان کی محبت دیکھیں، آپ ان کی الفت دیکھیں، آپ ان کی قربانی دیکھیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعا دی کہ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے صرف آپ جو بازار ہے نا اس کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ دکھائیں بس۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اسلام لانے سے پہلے مکہ کے بڑے تاجروں میں سے یہ ایک تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ نے ان کے اوپر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا اور ان کے مال کو ضبط کیا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کیا، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ بیت عقبہ کے اوپر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا، ایمان لانے کے بعد تمام چیزوں کی قربانی دے دی، یہ پرواہ نہیں کیا کہ میرا مال اور میری چیزیں، میری جائیدادیں، یہ چیزیں ضبط ہو گئی یا کسی نے قبضہ کیا، کیونکہ مشرکین مکہ تو ہر طریقے سے ظلم اور بربریت کیا کرتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پر بھی قربانی دی، اور بعد میں جب مدینہ منورہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ میں، خالی ہاتھ تھے، لیکن جب انہوں نے راستہ دکھایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے تجارت شروع کی، پھر سے تجارت شروع کر کے پھر سے اللہ نے مالا مال فرمایا، اور اللہ نے اتنا مال عطا کیا کہ ایک موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 اونٹ بمائے سامان تجارت یہ دے دیا، اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال، نصف مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، ایسے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے کام شروع کیا اور اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا۔ تو یحبون من ہاجر الیہم، مدینے کی طرف جو ہجرت کرنے والے تھے، وہاں کے مدینے کے رہائشیوں نے، مدینے کے رہنے والوں نے کیا کیا؟ محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ 2 باغ ہیں، ایک آپ لے لیں، 2 بیویاں ہیں، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں اور وہ آپ کی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔
یہ محبت ہوتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بیان کرنا، سننا، اس حد تک تو یہ آسان ہے، لیکن جب عملی طور پہ آپ اسے دیکھیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن انصار مدینہ نے یہ سب کچھ کیا، اسی لیے قرآن کریم کی یہ آیت جو نازل ہوئی، والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ ایمان میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے ایمان کو اپنا سہارا بنایا۔ پھر کیا یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کرنے والے تھے مدینہ منورہ کی طرف اور ان کی طرف، تو یحبون من ہاجر الیہم، ان سے محبت کی، محبت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اپنے سواری پہ تشریف فرما کے، اور مدینے کے لوگ ان کو بلا رہے ہیں کہ میرے گھر آ جائے، دوسرے کہتے ہیں میرے گھر آ جائے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرے گھر آ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم سے جہاں جا کر کے یہ بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا۔ اور یہ اونٹنی یہ جاتے جاتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے گھر وہاں جا کر کے یہ بیٹھ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا فیصلہ کیا وہ یہی ہے، یحبون من ہاجر الیہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو، انصار کو اور مہاجرین کو بٹھایا۔ مواخات جو ان کے آپس میں بھائی چارگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درس دیا، من و عن، انصار مدینہ نے اس پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں یہ جتنے مہاجرین ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کو اپنے جائیدادوں میں سے، اپنے مالوں میں سے ان کا حصہ دو، ان کو حصہ دو۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنا آدھا مال دیا، اپنے گھر پیش کیے، اپنا کھانا پیش کیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انصاری صحابی ہے، انہوں نے دوسرے مہاجر جو صحابی تھے ان کی دعوت کی، اور رات کا وقت ہے، انہوں نے اپنا چراغ جو ہے وہ بجھایا، اور ان کو یہ صرف اور صرف یہ دکھا کے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ اسی آیت کے آخر میں یہ آتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے ضروریات سے زیادہ ترجیح انہوں نے ان کی ضروریات پر دی۔ یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے ہمارا، کہ یہ درس دیتا ہے کہ اپنے سے زیادہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پر ترجیح دو، یہ درس دیتا ہے۔ اور انہوں نے ایسا کیا کہ چراغ بجھا کر کے ان کو صرف اتنا سا محسوس ہونے لگایا کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں، خود بھوکے ہیں، اور اپنے مہاجر صحابی کو کھانا کھلایا۔ اسی آیت کے اوپر مفسرین نے، امام ابن کثیر نے اور دوسرے جو بڑے مفسرین ہیں انہوں نے اس پر اقوال ذکر کیے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت جیسے نازل ہوئی، جیسے اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایسے ہی انصاری مدینہ نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ مواخات کا اور بھائی چارگی کا درس دیا، سب نے اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مدینہ منورہ میں یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک مسجد کو قائم کیا جائے۔ تو یہ جو اب یہاں دو واقعات ہیں، ایک یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام گاہ بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، دن رات خود بھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں کی، بہت زیادہ خدمتیں کی، سارے مدینے والوں نے کی، لیکن جس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ٹھہرے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ خدمتیں کی۔ اس کے بعد یہ سارے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ جہاں آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے،
اس جگہ کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ جگہ جو ہے یہ یتیم بچوں کی جگہ تھی، اور ایک کا نام سہل اور دوسرے کے نام سہیل تھا، اور اس کے جو بڑے تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ ان کے ولی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ ہمیں چاہیے۔ انہوں نے اور مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ یہ جگہ ہم آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں جہاں آپ مسجد بنا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ یتیم بچوں کی ہے، ہر حالت میں اس کی قیمت ادا کروں گا، اور اگر آپ ایسے دیں گے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یتیم بچوں کا مال کھانا، جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے خصوصاً کہ جب بچہ یتیم ہو جائے، اس کا والد دنیا سے چلا جائے، تو ان کے مال کو لوگ غنیمت سمجھ کے کھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے یتیم کا مال کھایا، اس نے اپنے پیٹ میں آنگاریں، اور اس کے پیٹ کو اللہ جہنم کے آگ سے بھرے گا۔ اس چیز کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں کی جو جگہ ہے، اس کی میں آپ کو پیسے دوں گا، اس کی قیمت دوں گا، ورنہ یہ قبول نہیں کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، اور اسی جگہ پر جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ایک مسجد قائم ہوئی، اور مسجد کے جو ستون ہیں وہ کھجوروں کی تنے تھے، اور اس کی چھت اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹہنیاں تھی کھجوروں کی، اور یہاں پر ایک مسجد قائم ہوئی، مسجد نبوی۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی، اور وہ آذان اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعریف، مدینے کے پوری جتنا مدینہ منورہ ہے، اس کی گلیوں میں، اس کے پہاڑوں میں، اس کے تمام چیزوں میں اللہ کی بڑائی سنی گئی، لوگ خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ ہے میثاق مدینہ۔ ایک معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ایسا معاہدہ ہے کہ جو تحریری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا، اور وہ دنیا کا پہلا بہترین معاہدہ ہے۔ یہ تحریری معاہدہ اور یہ میثاق مدینہ، جس میں وہاں کے یہودی یا دوسرے جتنے رہنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا، اور یہ عدل و انصاف کے اوپر ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ مدینہ منورہ کے اس شہر کی حفاظت بھی کریں گے، اس کے ہر لحاظ سے خیال رکھیں گے، اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی جو ان کی عبادتیں تھیں، یا جو ان کے رسومات تھے، یا ان کے جو بھی معاملات تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اس حدود میں، اس طریقے سے، اس قانون کے تحت وہ یہاں رہیں گے، جس پر سارے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا۔ تو ہمیں اس سے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں، اور وہاں کے جو انصار تھے، انصار مدینہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام کے ساتھ جو انہوں نے محبت کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے مال پیش کیے، اس کے بعد انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور تمام انصار کو جمع فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کریں، آپ ان کا ساتھ دیں، یہ آپ کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، اپنی چیزیں پیش کی، اور اتنے زیادہ ان کو دیا کہ ہر ایک چیز میں، اپنے باغات میں سے، جو کھجور کے باغات تھے، اپنے مال، اپنی تجارت، اپنے تمام چیزوں میں سے ان کو دیا، اور ایسا دیا کہ کوئی تنگی کا اظہار نہیں کیا۔ دیکھیں نا، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ باہر سے جب کوئی بندہ آتا ہے، اور وہ آپ کے محلے میں، یا آپ کے شہر میں، یا آپ کے ملک میں جب وہ مستقل رہائش کرنے لگتا ہے، تو وہاں کے رہائشیوں کو یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ یار اب تو
تو بہت ساری چیزیں اس کی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ انصار مدینہ نے، انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ آئے ان کو دل سے، انہوں نے اپنے مالوں میں سے، اپنے کاروباروں میں سے، اپنے گھروں میں جگہ دی، دل سے دی، کوئی تنگی کا اظہار نہیں کیا، اور قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کوئی حسد بھی نہیں کیا ان کے ساتھ، اس کے دل میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوا جتنے بھی انصار تھے، اور اپنے سے زیادہ ترجیح دی ان کی ضروریات کے اوپر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی ضروریاتوں کو، ان کی تمام چیزوں کو انہوں نے ترجیح دی، باوجود اس کے کہ اپنے ضروریات تھے۔ اور اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے اس پورے بیان سے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد قباء سے جانا، مسجد نبوی تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچنا، اس کے بعد جو مدینہ منورہ کے اور انصار کے آپس میں مواخات، بھائی چارگی کا درس دیا، اس کے بعد مسجد نبوی کا قیام، پھر مسجد نبوی کے بعد بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے، لیکن اس میں سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کے ایک نیا دور شروع ہوا، جس کے بعد فتوحات ہوئے، جنگیں بہت زیادہ ہوئی، اس میں حالات آئے، بہت زیادہ واقعات آئیں، لیکن مدینہ منورہ کو بھی اللہ نے، مسجد نبوی کو بھی وہ جگہ بنا دی کہ وہ اسلام کا مرکز بن گیا، اور ایسا مرکز بن گیا کہ آج تک وہ قائم ہے اور قیامت تک کے قائم رہے گا۔ اور مدینہ کے لوگوں میں آج بھی وہ اثرات موجود ہیں الحمدللہ۔ کوئی بھی آج حاجی اور جتنے بھی معتمرین حضرات ہیں، جب وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آج بھی دسترخوان لگتی ہے، اور اس میں یہ کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کہاں سے ہے، کس ملک سے، کس جگہ سے، کس قوم سے، کس زبان سے، کس سے اس کا تعلق ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ وہ دسترخوان ہے، آج بھی جو ہے وہاں پر وہ لوگ بچھاتے ہیں، اور اس پر اپنے ماحضر جو بھی ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ایک تو وہاں پر پیر اور جمعرات کو، مدینہ ہو چاہے وہ مکہ مکرمہ ہو، یعنی حرم مکی اور حرم مدنی، پیر اور جمعرات کو تو دسترخوان لگتے ہی لگتے ہیں۔ رمضان میں پھر ماشاءاللہ بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ دسترخوان لگانے کے لیے آپ کو وہاں سے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور جس کو دسترخوان کی جگہ مل جائے وہ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر آج بھی عصر اور مغرب کے درمیان دسترخوانیں لگتی ہے، اور اس میں جو ہے وہاں مدینہ منورہ کے جو تاجر ہیں وہ حصہ باقاعدہ ملاتے ہیں، اس میں کھجوریں، اس میں زمزم کا پانی، اس میں کھانا، اور اس میں مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں۔ جو حضرات وہاں جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے کے جائے، ان کو یہ معلوم ہے۔ تو آج بھی مدینہ منورہ کے لوگوں میں اخلاق ہیں الحمدللہ، آج بھی وہ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں حاجیوں سے، معتمرین سے، وہاں سے جو بھی باہر سے آتے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو دین اسلام کے لیے، اسلام کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر اپنا گھر بار، بچے، مال و دولت، کاروبار، ساری چیزوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد و نصرت فرماتے، جیسے اللہ نے اپنے مہاجرین کی مدد کی، اور مدینہ منورہ کے جو انصار تھے انہوں نے اپنے خدمات پیش کیے، دل کھول کے انہوں نے اپنا مال، اپنے گھر، اپنا کھانا پینا، تمام چیزیں پیش کی، اور اللہ نے دین اسلام کو بول بالا فرمایا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی ایمان والے ہیں ان کا ایمان آج بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس دین اسلام کے خاطر جو بھی قربانی ان کے اوپر، ان کے لیے قربانی دینی ہو، وہ اپنی قربانی پیش کریں اللہ جل جلالہ کے ہاں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیامت کے دن وہ سرخرو رہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔